بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں پچھلے چند ماہ سے شیعہ علماء، خطبہ، واعظین اور ذاکرین کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کا اندراج کیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ عزادار اور ماتمیوں کو فورس شیڈول میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ سلسلہ پنجاب سے نکل کے سندھ تک پہنچا تو سندھ میں شیعہ علماء کونسل کی جانب سے، وحدت المسلمین کی جانب سے ایک احتجاج کی کال کی گئی اور آج 16 فروری 2021 کو یہ خبر سننے کو ملی کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے ان تمام FIR کو ختم کرنے کے لیے ایک لاہ عمل ترتیب دے دیا۔ یقیناً یہ اقدام قابل تحسین بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے کہ اگر کوئی مومن مصیبت میں اور اس کی مصیبت کے خاتمے کے لیے دوسرے مومن کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب کی شیعت اور سندھ کی شیعت میں فرق ہے؟ کیا ہم دوہرے رویے یا دوہرے مزاج کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ جب الزام ایک طرح کے ہوں تو پھر دو طرح کے رویوں نے جنم کیوں لیا؟ ہم مذہب سے زیادہ شخصیات کے محبت کے حصار میں کیوں چلے گئے؟ کیا ہم پسند اور ناپسند میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم نے مذہبی وقار کا خیال نہ کیا؟ جب یہی ایام عزا پہ الزام مجھ پہ لگا گیا تو میری آواز تنہا بھی تھی اور ہر طرف خاموشی بھی تھی اور ہر طرف سکوت بھی تھا، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ دشمن کے الزامات اتنے گھنونے نہیں تھے جتنے اپنے حلقوں سے گھنونے الزامات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا الزام، غیر ملکی سازش کے تحت یہ سب کچھ کرنے کا الزام۔ خدا لعنت کرے اس انسان پر جس نے کبھی بھی کسی غیر ملکی سازش یا کسی بھی پیسے کے لالچ میں اپنے مذہب کے وقار کا اور اپنے ملک کے امن کا سودا کیا ہو، تو خداوند متعال بحق کے معصومین علیہ السلام اس کا شمار قاتلان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرے، اس پہ اس دنیا میں اور آخرت میں لعنت اس کا مقدر بنے اور وہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔ میری گزارش ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان سے، ہم اس ملک میں ہمارے ہاں عزت اور احترام کے ساتھ تمام مکاتب فکر اپنی مذہبی آزادی کے قائل رہے۔ اختلافات میں ہمارے علمی مناظرے بھی ہوتے رہے، ہمارے علمی مباحثے بھی ہوتے رہے، لیکن ایک امن کی فضا میں۔ پھر ایک ایسی نظریے نے جنم لیا، ایک ایسا مکتبہ فکر جس نے انتہا پسندی کو عروج میں پہنچا دیا۔ انہوں نے ایک طبقہ کی طرف سے تنگ نظری اور مذہبی انتہا پسندی اس قدر عروج پہ آئی کہ اچانک ایک سلسلہ تکفیر شروع ہو گیا۔ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا۔ کبھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی توہین کی جا رہی تھی، کبھی سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کی جا رہی تھی، اور کبھی شیعہ مذہب کے عقائد کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، کہیں سرکار ولی العصر کی پاک والدہ ماجدہ کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ جب ہوتا رہا تو پھر ایک خاموشی چھائی رہی، لیکن جب اس عمل کے بعد ایک رد عمل سامنے آیا تو پھر اچانک ایک واویلا مچ گیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ کو سب سے پہلے اس عمل کو روکنا چاہیے تھا جس کے تحت یہ رد عمل ہو رہا ہے۔ پھر محرم الحرام میں اس قدر ہمارے شیعہ خطبہ، واعظین اور ذاکرین کی احانت کی گئی، توہین کی گئی۔ ہمارے بزرگ عالم دین علامہ حافظ صدق حسین صاحب جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان کی گرفتاری، علی ناصر حسینی کی گرفتاری، ذاکر حبیب رضا حیدری کی گرفتاری، علامہ سید ریاض حسین رضوی پہ جھوٹے مقدمات، علامہ سید محمد عباس رضوی، ان تمام ذاکرین، خطبہ اور واعظین پہ جو مقدمات بنے، کیا قوم نے وہ FIR پڑھی کہ ان FIR میں کیا لکھا تھا؟ ان FIR میں الزام یہ تھا کہ یہ نفرت انگیز پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے، ان کے قبضے سے نفرت انگیز پمفلٹ ملے۔ تو کیا یہ خبر سچ تھی؟ یقیناً یہ جھوٹ تھا، لیکن اس جھوٹ کے باوجود ایک جو احانت ہوئی اس کے بعد قوم بالکل خاموش رہی۔
اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا ہمارے مکتبہ فکر کے ان جید شخصیات تک پہنچ گیا جن پر یہ الزامات سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. ایک ہی طرح کا جملہ، ایک ہی طرح کا فکرہ جب کوئی خطیب یا ذاکر پڑھے تو یہ سازش، وہی جملہ، وہی لفظ، وہی فکرہ اگر کوئی اور شخصیت پڑھے تو یہ مذہبی عقائد. یہ دوہرا رویہ کیوں؟ یقیناً ہم قومی لحاظ سے کمزور اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کی بجائے اپنی من پسند کی شخصیات کا دفاع کرتے ہیں. یہ جمہوریت ہے، یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا علمی ماحول میں بات ہونی چاہیے. کم از کم ہمیں اگر ہمارے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں تو ہمیں الزامات کا سامنا کرنے کا موقع بھی تو دیا جانا چاہیے. ایام عذاب میں جب میرے اوپر یہ الزام لگا تو مجھے یہ کہہ کے تنبیہ کی گئی کہ آپ کی وجہ سے ایام عذاب میں عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کا دفاع بھی کرنا چاہتا تھا اور اب بھی چاہتا ہوں، لیکن صرف اور صرف ایام عذاب میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اتنی بڑی قسم دی ہے کہ مجھے وطن عزیز چھوڑنا پڑا، مجھے جلا وطنی اختیار کرنی پڑی. لیکن اس جلا وطنی کے بعد طرح طرح کے الزامات لگ گئے، طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. کیا قوم نے آج تک یہ سوچا ہے کہ مکتبہ آل محمد علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں کو کس قدر صعوبتوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ ہماری فیملی، ہمارے بچوں کو کس قدر ہراساں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر اسرا حیات کیسے تنگ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر کس قدر گھنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ یقیناً اگر یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ ممبر سے دفاع کرنے والی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی. شیعہ ذاکرین پہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، یہ کسی غیر ملکی سازش کے تحت ہے. میں تمام ذاکرین کی دفاع کی خاطر یہ جملہ بول رہا ہوں اور میں اپنی پوری اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے مکمل تحقیقات کروائیں. ہم اس الزام کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ہر فورم پہ جانے کے لیے تیار ہیں. ذاکرین کے جو اثاثے ہوتے ہیں، جو ان کی جائیداد ہوتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر قوم کی دی ہوئی نیاز کے ساتھ مطابقت کرتی ہے. ہماری کوئی غیر ملکی جائیدادیں نہیں ہوتی، ہمارے کوئی غیر ملکی اکاؤنٹس نہیں ہوتے. ہمارے ہاں کوئی ذاکر اہل بیت اپنی آخری عمر میں جا کے بیمار ہو جائے تو کبھی آپ جا کے اس سے دیکھیے گا کہ اس بیماری میں اس نے کیسے زندگی گزاری. شہید علامہ ناصر عباس دنیا سے چلے گئے، وہ کیا جائیداد چھوڑ کے گئے؟ کیا ان کے بچے غیر ملک کی شہریت رکھتے تھے یا کسی دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو گئے؟ شہید حق جناب علامہ فاضل حسین علوی صاحب کی فیملی جو ہے، کیا ان کی کوئی کسی دوسرے ملک کی شہریت تھی؟ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے جو مکتب کا دفاع کرتے رہے، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے سوائے ایک لائبریری کے لیے تو کچھ بھی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہ چھوڑا. ان کے اکاؤنٹ سے تو کوئی اتنے پیسے نہیں نکلے. تو خدا کا واسطہ ان الزامات کو بند کریں. مکتب کے دفاع کے لیے جو آوازیں چاہے وہ کسی بھی حلقے سے اٹھیں، میں ان تمام علماء کرام کی اوپر بے بنیاد مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ بھی کرتا ہوں اور میری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جو حق کی آواز کے لیے، جو جناب سیدہ کے تحفظ کے لیے، جو مکتب آل محمد علیہ السلام کے تحفظ کے لیے جو بھی بات کرے گا، ہم ہر طریقے سے اس کے ساتھ ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو سندھ میں اپنے گھروں سے نکلے، جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا. میں سلام کرتا ہوں اس شیعہ قیادت کو، لیکن میری گزارش ہے ان شیعہ قیادتوں سے، جناب علامہ سید ساجد نقوی صاحب، جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، جناب سید حامد علی شاہ موسوی صاحب، آپ قومی قیادت کرتے ہیں. اگر آپ قومی قیادت کرتے ہیں، آپ مقتدر حلقوں میں بیٹھتے ہیں، آپ کی آواز مؤثر ہے، آپ کی آواز سنی جا رہی ہے، تو ایک شیعہ ذاکر کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ صرف شخصیتوں کی بات نہ کریں، آپ قومی عقائد کی بات کریں.
آپ کے لیے ہر اس فرد کا دفاع آپ کی ذمہ داری ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ لہذا میری دعا ہے کہ میرا وطن پاکستان دشمنوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون رہے، اور میرا مالک میرے وطن کی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک کا دشمن چاہے کسی بھی رنگ یا کسی بھی روپ یا کسی بھی نسل سے ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرمائے۔ اس ملک کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو میرا مالک ہمیشہ کے لیے بند کرے۔ افواج پاکستان، قومی سلامتی کے ادارے جو اس ملک کے دفاع کے لیے کوشاں ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اس وطن عزیز میں حق بولنے، حق کہنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی توفیق پیدا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی السلام علیکم۔